الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیو، رب کریم نے قرآن کریم کے اندر انسان کو اور اس کی بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ انسان اور جنات اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ بعض مفسرین نے کہا الا لیعبدون سے جو مراد ہے وہ الا لیعرفون ہے، تاکہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کی معرفت تک پہنچ جائے۔ یہ اصل مقصد ہے، ورنہ عالم ارواح میں ہم اور آپ بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے اور آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسانوں کی روحوں سے رب کریم نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا۔ وہاں پہ ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، نمرود بھی، شداد بھی، قارون بھی، حتیٰ کہ فرعون بھی، سب کی روحیں وہاں پہ جمع ہیں، اور ہر ایک لوگوں کی روحوں سے رب کریم نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، آپ بھی بولے تھے اور سب بھی بولے تھے، سب نے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اسی کے اقرار کے لیے رب کریم نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ سامنے تو بولے ہیں، دیکھیں بعد میں کیا کرتے ہیں۔ کہ جیسے آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اور ہمارے جو ذہن ہے، ہماری جو کیفیات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، کہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ سامنے آیا تو واہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی تعریف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ آدمی ہماری نظروں سے اوجھل ہوا، غائب ہوا، تو اس کی کمیاں تلاش کرنا شروع ہو جاتی، یا عیب جوئیاں شروع ہو جاتی، یا تانا کشی شروع ہو جاتی ہے، یا اور بھی دیگر جو جملے ہیں وہ جملے استعمال ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر بھی ہم اور آپ رب کریم کے سامنے یہ عہد کیا تھا اور کہا تھا، اور ہم نے اس کے جواب میں ہم نے اور آپ نے بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آنے والے جتنے بھی انسان ہیں تا قیامت، ہر ایک انسان نے یہی کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے رب کریم آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اسی امتحان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ اقرار کیا ہے تو اب دنیا میں جاؤ، اس عہد کو پورا کرو۔ دیکھتے ہیں کہ تم کتنا کام کرتے ہو، تم کتنا میری مانتے ہو اور کتنی نافرمانی کرتے ہو۔ اسی لیے رب کریم نے دوسری جگہ پہ کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہمارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنی اچھائیاں کرتے ہو، کتنی برائیاں کرتے ہو۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی گزار لینا اور جیسا چاہے منمانی زندگی گزارنا، جیسا چاہے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مقصد اصل یہی ہے الا لیعبدون، ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔
اور یہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 24 گھنٹے سجدے میں ہی پڑے رہو. 24 گھنٹے اللہ نے شرط نہیں لگائی ہے کہ سجدے ہی میں پڑے رہنا ہے. اپنی دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس ضرورت کو بھی پوری کرنا ہے، لیکن اس ضرورت کی پوری کرنے میں ہمیں اور آپ کو حلال اور حرام کا بھی ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا ہے. حلال اور حرام بھی دیکھنا ہے، کتنی حد تک یہ ہمارے اور آپ کے لیے کام ٹھیک ہے اور کتنی حد تک یہ غلط ہے. جیسا چاہیں ویسا کمائیں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ کے احکامات کو ہم اور آپ دیکھیں، اللہ کے فرمان کو دیکھیں. جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی اللہ کی معرفت آئے گی. آج تو ہم اور آپ اللہ اللہ بولتے ہی صبح سے لے کے شام تک، لیکن اللہ کیا ہے ہم اور آپ اب تک نہیں سمجھ پائے. حالانکہ رب کریم نے اپنے حبیب سے ایک موقع پر کہا تھا، قل اے نبی جی کہیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں اور ساری ملکیت آپ کے ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں پورا کا پورا ملک اٹھا کے دے دیں، جس کو چاہیں بادشاہت دے دیں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں آپ چھین لیں. اور وتعز من تشاء، جس کو چاہیں آپ عزت دے دیں. وتذل من تشاء، اور جس کو چاہیں آپ ذلیل کر دیں. یہ اللہ ہے کہ کسی کو اٹھایا تو کوئی انسان اس کو روک نہیں سکتا ہے، اور کسی اٹھے ہوئے انسان کو اگر اللہ گرانا چاہے گا تو کوئی انسان اس کو بول نہیں سکتا ہے. اللہ تو وہ ہے کہ عزت کے نقشے میں رکھ کر کے اللہ اس وقت میں اس انسان کو ذلیل کر سکتا ہے، اور کبھی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ ذلت کے نقشے میں رکھ کر کے اللہ اس کو عزت بھی دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیدہ الخیر، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پکڑ میں ہیں. اللہ اتنی معرفت والے ہیں، اتنی طاقت والے ہیں، اور اس طاقت کو اور اس کی معرفت کو ہمیں اور آپ کو اسی دنیا کے اندر سمجھنا ہے. اس دنیا کے اندر جس انسان نے اپنے رب کی معرفت کو اور اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی ہیبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، وہی انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. اور جس انسان نے اللہ کی معرفت کو نہیں سمجھا، میرے بھائیوں، وہ انسان یہاں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا برباد. اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہر ایک انسان اللہ کی معرفت کو سمجھنے والے بن جائیں. اور اس معرفت کو سمجھانے والی ذات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں. آپ نے ہر ایک اعتبار سے سمجھایا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے. کہا دنیا کی بات اپنی جگہ پہ چھوڑ دو، تم اپنی ذات پر غور و فکر کرنا شروع کر دو. ہر ایک انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ، تم اللہ کی ذات کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو تم اپنی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کرو. اپنے ہاتھ کو دیکھو، اپنے پاؤں کو دیکھو، اپنے آنکھوں کو دیکھو، اور اپنے جسم کو دیکھو. اپنے کان کے اوپر غور کرو اور اپنے ذہن کے اوپر غور کرو، حتیٰ کہ اپنے پورے جسم پر غور و فکر کرو گے، اللہ کی طاقت اور اس کی قوت نظر آئے گی. کہا تم اپنے وجود ہی میں صرف غور و فکر کرو. اللہ کی ذات ہر ایک جز میں، ہر ایک اعضاء میں تمہیں اللہ بھی نظر آئے گا اور اس کی ذات بھی سمجھ میں آئے گی. آج تو ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے کوئی کرشمہ ہوتا ہے تو ہم اور آپ یہ بولتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کوئی عجوبہ ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا.
ہم نے اپنی ذات پر غور اور فکر کر کے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم کیوں بنایا، وہ چاہتا تو مجھے کچھ اور بھی بنا سکتا تھا۔ یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات اور انسان بنایا ہے۔ ساری مخلوقوں میں سے ہمیں اور آپ کو چننے کے بعد انسان بنایا اور سب سے معظم اور محترم بنایا اور سب سے بہتر بنایا۔ پھر اس کے بعد بھی یہ انسان اگر اللہ کی ذات کو اس دنیا میں نہ سمجھے تو پھر کون سا ایسا وقت آئے گا جو اللہ کی ذات کو سمجھے گا؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذات پر غور کرتے ہوئے اپنے اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے اور اس ذات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی فرمانبرداری کما حق ہو کرنا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کی۔ وہ کیسی ہستی ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے معزز ترین جو ہستی ہے وہ حضرات صحابہ میں سب سے متبرک ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر رب کریم نے بہت سارے دروازے بنائے ہیں۔ ایک دروازہ باب الریان ہے، باب الصلاح ہے، باب الزکاہ ہے، باب الحج ہے، دیگر دروازوں کا نام آپ نے گنوانا شروع کیا۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ بعض دروازے سے جائیں گے، کوئی نماز والے دروازے سے، کوئی روزے والے دروازے سے، کوئی حج والے دروازے سے، کوئی زکوٰۃ والے دروازے سے، کوئی کس دروازے سے، کوئی کسی دروازے سے جائے گا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو جنت کے سب دروازوں سے جانے کی سب دروازے سے جانے کی اس کو اجازت ہوگی، یعنی ہر دروازہ اس کو پکارے گا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ آپ نے فرمایا کہ جس عبادت کا یا جس چیز کا غلبہ جس پر ہوگا، نماز کا غلبہ ہوگا تو نماز والے دروازے سے، روزے کا غلبہ ہوگا تو روزے والے دروازے سے۔